السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم خان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام گلوبل ٹاک ود سلیم خان رضا۔ بہت عرصے کے بعد ایک ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی سیاستدانوں نے مجبور کر دیا ویڈیو بنانے پہ کہ پچھلے ایک مہینے سے تقریباً ہمارے جو قومی اسمبلی میں اجلاس ہو رہے ہیں، کچھ بجٹ پہ ہوئے ہیں، کچھ ویسے ہوئے ہیں بے شمار، تو ان میں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ان کو ہم الیکٹ کر کے ووٹنگ کے تھرو ان کو اس عوام میں پہنچاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنل لائف کو لے کے چلے جاتے ہیں کہ اس نے مجھے گالی گلوچ کی، اس نے میری بدتمیزی کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن وہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ ہمارے پیچھے جو ہیں کروڑوں عوام جو ہے انہوں نے الیکٹ کر کے ووٹنگ کے تھرو ہمیں اس ایوان میں ایک سیٹ دلوائی، اس ایوان میں ہمیں جگہ دی۔ وہ یہ ایشو پہ بات نہیں کرتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے کیا کہا ہے۔ پارٹیز ہیں، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، لیکن کیا کر رہی ہے کہ اپنے پرسنل ایشوز لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے پیچھے غریب عوام کیا کر رہی ہے، ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہتر سلوشنز نہیں نکال دیے، لیکن وہ پرسنل اپنی لائف کو لے کے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں، اور بس ایوان میں دیکھیں کہ وہ امیج کیا جا رہا ہے، باہر پاکستان کا امیج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ حشر ہو رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہوتی ہے، تو دوسری عوام کیا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھا نہیں لگا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے یا ہمارے لیے کیا کریں گے، پاکستان کو کہاں سے لے کر کہاں تک جائیں گے، مہنگائی، یہ وہ سارے جو ایشوز ہیں وہ عوامی ہوتے ہیں اور عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو سب یعنی کہ پارٹیز کے ساتھ گورنمنٹ اور جو اپوزیشن ہیں، ان جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو الحاق ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اسپیشلی کہ پلیز عوام کی نظر آپ پہ ہوتی ہے اور آپ ایوان میں ایسا جو ہے وہ امیج پیش کر رہے ہوتے ہیں جس کا ایفیکٹ جو عوام پہ بہت برا پڑتا ہے۔ تو برائے مہربانی ایسے نہ کیا کریں، تو ایک پاکستان کو ایک بہتر راستے کی طرف لے کے چلیں تاکہ غریب جو ہے وہ اپنے جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے وہ گزار سکیں۔ تو آج کل میں کشمیر کے وادیوں میں ایک آفس ہے ہمارا، اور کشمیر کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہوں، تو یہاں پہ بھی جو نیکسٹ ہے 25 اگست جو وہاں پہ بھی کشمیر میں بھی جنرل الیکشن ہوتے ہیں، تو یہاں کا ایوری ون نو کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہاں کا اس اسٹیٹ کا، کشمیر کی اسٹیٹ کا وزیر اعظم اور صدر جو الگ ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ ان کا جو کنٹرول ہے اس ریاست کا پاکستان کی ہے یا سیکٹری ہے، جنرل سیکٹری جو بھی، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ، لیکن یہاں کی عوام ایسے ہی کہتی ہے کہ یہاں کا جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہاں کے جو وزیر اعظم اور صدر ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے بیچ کی کہانی کیا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پہ بھی الیکشن کا جو گہما گہمی ہے۔ پہلے کچھ 4-5 پارٹیز ہوتی تھی، لیکن 2021 میں آئی تھنک 12 سے 13 14 15 جو ہے پارٹیز بن چکی ہیں۔ ایک حلقے کی میں ووٹنگ لسٹ جو پڑھ رہا تھا، مطلب کہ جو انتخابی نشان دیتے ہیں ان کی لسٹ پڑھ رہا تھا، تو اس میں آئی تھنک 21 ممبرز تھے، جن میں انڈیپینڈنس ممبران بھی ہیں، تو باقی پارٹیز کے بھی ہیں، یعنی کہ ایک حلقے میں 21 لوگ الیکشن پہ کھڑے ہیں، تو دیکھیں کتنی پارٹیز بن گئی ہیں۔ تو ہر بندہ یعنی کہ اسی جدوجہد میں ہے کہ الیکشن اس کے ہاتھ میں آئے، سیٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو مین جو پارٹیز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، تحریک لبیک ہے، مسلم کانفرنس ہے جو سردار عتیق صاحب کی ہیں، اور بھی بے شمار ہیں، ابھی نئی بھی بنی ہیں اس سال، کچھ 4-5 نئی بھی کریٹ ہوئی ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ کشمیر کی عوام یہی چاہتی ہے کہ مہنگائی کم ہو، اور ان کا جو مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر، ان کا نہیں ہمارا بھی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی شاہراہ قرار دیا تھا کشمیر کو، تو ہمارا بھی دل دکھتا ہے، تو ہم بھی کشمیر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ جو کشمیر عوام ہے، جو سری نگر کی ہے، جموں اینڈ کشمیر کی ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہ بھی آزاد ہو، وہ بھی اپنے حقوق حاصل کریں۔ لیکن کیا کریں کہ پاکستان کوشش تو کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی
شخصیات ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جنگ کے تھرو لیا جائے، لیکن آج کل کی جو جنگ ہے وہ تلوار نیزہ بازی اور یہ وہ جو نیزوں سے یا تیروں سے تو نہیں ہوتی. آج کل تو بٹن جو پریس کرنا ہے تو بس ایک علاقہ ایسا تباہ ہو جاتا ہے کہ بس دوبارہ وہاں پہ ایسی جو ہے نا کریشن نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی. ایٹمی پاور بن چکے ہیں دونوں کنٹریز، انڈیا اور پاکستان، تو اس لیے جنگ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن میں اور سلامتی کونسل میں پاکستان نے بہت ساری کانفرنس کی ہیں، میٹنگز کی ہیں. تو اللہ کرے کہ جلد سے جلد ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو ان کی آزادی کا حق ملے. تو ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں. ہم کیا، اور حکومت ایسے ہی کرتی، مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہتی ہے، لیکن بھارت جو ہے نا برسوں سے ایسے ڈرامے بازی کر رہا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کبھی پھر جاتا ہے اپنے وعدوں سے، کبھی کچھ کرتا ہے. تو بات الیکشن کی ہو رہی تھی، کشمیر میں بہت گہما گہمی ہے. بہت ساری عوام یعنی کہ کوئی پی ٹی آئی کو چاہتا ہے، کوئی نون لیگ کو چاہتا ہے، کوئی مسلم کانفرنس کو چاہتا ہے، کوئی تحریک لبیک کا یعنی کہ عاشق ہے، مطلب کہ مولانا صاحب کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے. لیکن پہلے تحریک لبیک کا کشمیر میں بھی بہت کام تھا، لیکن جب سے مولانا صاحب نے ایک زوردار تحریک پکڑی ہے تو کشمیر میں بھی ان کا ایک اسٹرانگ یعنی کہ نا پوزیشن ان کی بنی ہوئی ہے. اوکے، اب 25 جولائی اسی مہینے کی 25 جولائی کی یعنی کہ اسی مہینے کی 25 کو ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی آگے آتی ہے، نون لیگ آگے آتی ہے، مسلم کانفرنس آتی ہیں، آزاد امیدوار آتے ہیں. کون آتا ہے آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون آتا ہے. لیکن جو یہاں کی کشمیری عوام ہے وہ یہی چاہتی ہے، ان کا آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ پچھلے جتنے برسوں میں یعنی کہ جس پارٹی کی حکومت پاکستان میں ہوا کرتی تھی اسی پارٹی کی حکومت کشمیر میں ہوا کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے. پی ٹی آئی کا پلڑا باری ہوتا ہے، نون لیگ کا پلڑا باری ہوتا ہے، مسلم کانفرنس کا پلڑا باری ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، کہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن 25 جولائی 2021 کو عید کے فوراً بعد الیکشن ہے، صبح 8 سے 5 بجے تک پولنگ ہے. تو دیکھتے ہیں کون سی پارٹی. یہاں پہ ایم این اے ایم پی ایز نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ لیجسلیٹو یعنی کہ منسٹرز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی یعنی کہ صوبہ تو نہیں ہے، اس وجہ سے تو یعنی کہ نا صرف ڈائریکٹ ہی ایم ایل اے بنائے جاتے ہیں. تو منسٹر آف لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے آئی تھنک لیجسلیٹو ہے، جو بھی ہے قانون ساز اسمبلی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو دیکھنے میں آیا کہ میں ادھر کشمیر میں آیا تو بہت ساری عوام جو ہے نا گہما گہمی میں. لیکن میں یہ ان کا مشورہ دیتا ہوں، آپ نے پارٹی نہیں دیکھنی، آپ نے بندہ دیکھنا ہے کہ بندہ کون عوام کی خدمت کرتا ہے، کون غریب کے ساتھ چلتا ہے، کون غریب کی آواز سنتا ہے. میں کشمیر میں نہیں پاکستان میں بھی یہی کہوں گا، پاکستان کے لیے اوور آل کہوں گا کہ آپ نے پارٹی نہیں دیکھنی، آپ نے بندہ دیکھنا ہے، کینڈیڈیٹ دیکھنا ہے کہ کون سا غریب کے ساتھ ہے، کون غریب کے ساتھ چلتا ہے. پارٹی میں بے شمار کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پارٹی کو چاہتا ہوتا ہے لیکن جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ ہی حافظ ہوتا ہے اس کا. تو آپ نے پارٹی نہیں دیکھنی، آپ نے بندہ دیکھنا ہے، کینڈیڈیٹ دیکھنا ہے. تو یہی بات ہے. لیکن کشمیر کے لیے پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے. پچھلے دنوں میں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے بہت اچھی اسپیچ دی ہے. ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور بے شمار جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے منسٹرز ایم این اے جو بھی ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے. پاکستان میں اسلام آباد آئی تھی کہ انہوں نے اسپیچ دی ہے. تو اللہ کرے کہ ان کے جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں. ہماری بھی دعائیں ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، جو اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ آزادی نصیب فرمائے، ان کے حقوق ادا کریں. لیکن یہ کہ کوشش کرنے سے، یہاں پہ تو ہم مذمت کر دیتے ہیں لیکن کوشش بھی کرنی چاہیے، پریکٹیکل ورک بھی ہونا چاہیے ان کے لیے تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. تو ناظرین یہی تھی آج کی یہ اپڈیٹ، تھوڑی سی دینا تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کچھ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. تو آپ بھی دعا کریں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر کشمیر کے لیے. تو سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.